درخواست کی تھی کہ ہم نہ اکابرین کے سامنے اپنا کو بیان کر سکتے ہیں، نہ ہی مشورہ دے سکتے ہیں۔ اکابرین کا جو بھی مشورہ، جو بھی فیصلہ ہوگا ہم اس کی تائید کریں گے انشاءاللہ۔ جو ایجنڈا ہے، ایجنڈے کے جو جز ہیں 4، پہلے 2 جز ناموس رسالت اور ناموس صحابہ، ان میں تو ہم محنت بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، وقت بھی دیتے ہیں۔ اکابرین نے اس پر اپنی جانیں بھی قربان کی ہیں۔ دوسرے جو 2 جز ہیں، پہلا کہ علماء دیوبند کے مدارس اور مساجد کا دفاع، اس میں اگر میں بات کہوں کہ ہمارا رویہ جو ہے وہ منافقانہ رویہ ہوتا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں۔ ہمارے علماء کرام کی مدارس پر اگر کبھی وقت آیا تو ہم نے اپنا وہ کردار ادا نہیں کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ مساجد کا مسئلہ آیا تو ہمارا وہی رویہ، ہم قانونی طور پر بھی ساتھ نہیں دے سکتے، اخلاقی طور پر ان کی حوصلہ افزائی بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو اس پر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے اکابرین میں سے، علماء میں سے کسی کی مسجد یا مدرسے کا بھی مسئلہ آتا ہے تو ہمیں متحد ہو کر، متفق ہو کر ان کا ساتھ بھی دینا چاہیے، قانونی طور پر بھی ان کے ساتھ چلنا چاہیے، حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے۔ اور دوسرا جو اس کا جز ہے، آپس میں جو روابط، وہ تو بالکل ہی صفر ہیں، وہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو اگر وہ روابط ہم آج قائم کر سکتے ہیں، بلکہ آج تو ذرائع بھی بڑے ہیں روابط قائم کرنے کے، تو رابطے میں رہ کر ہم ایک دوسرے کے مسائل کو جان بھی سکتے ہیں اور ان مسائل کے حل کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ بھی دے سکتے ہیں۔ تو آخری یہ جو 2 ہمارے جز ہیں آج کے ایجنڈے کے، ان 2 اجزاء پر ہمیں